الحمد للہ رب العالمین ارحم الراحمین الذی ارسل حبیبہ رحمة للعالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ النبی امین المکین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المتقین المنتجبین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وجمیع امتہ وعلینا معہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ید اللہ فوق ایدیہم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے، ذوق سے کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سب پڑھ لیجئے، بآواز بلند پڑھیے۔ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين صلى الله عليه وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق ما لنا من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العممی۔ نہایت ہی واجب الاحترام، واجب التعظیم حضور صاحبزادہ والا شان جانشین حضور سیدی فقیہ اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، قبلہ و کعبہ صاحبزادہ صاحب دامت برکاتہم، انتہائی معزز و محترم مشائخ علماء کرام اور حضور سیدی فقیہ اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے جملہ محبین، اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کی اس پرنور تقریب میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کی اس بابرکت اور باسعادت تقریب میں گزرنے والا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے ہماری قبر کا نور بنا دے۔ سب بولیے آمین۔ حاضرین ذی وقار، جیسا کہ آپ میں سے اکثر احباب کے علم میں ہے کہ آج کی اس باوقار پر رونق
اور روحانی تقریر میں میرے موضوع کا عنوان حضور سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ کہ مشہور زمانہ سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس کا ایک مصرع ہے، اور وہ مصرع ایسے عقیدے پہ مشتمل ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کی بنیادی جان اور روح ہے، وہ روح عقیدہ ہے۔ وہ مصرع کیا ہے؟ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آقا حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب ذوالجلال نے آپ کو ایسا ہاتھ عطا کیا ہے، ایسا دست اقدس عطا کیا ہے کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ سب بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ ذرا توجہات کو اپنی تمام تر سماعتوں کو میں یہ نہیں کہتا کہ میری طرف کر لو، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ آؤ اپنی توجہات کو اس ذات بابرکات کے ذکر کی طرف کر لیں کہ جن کی زیارت کے بغیر قبر میں نجات ممکن نہیں ہے، جن کی پہچان کے بغیر قبر میں کامیابی ممکن نہیں ہے۔ میں اس ہاتھ کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو کائنات میں جس طرف اٹھتا ہے غنا کے خزانے لٹاتا چلا جاتا ہے۔ آؤ یارو اس مکین گنبد خضرا کے دست اقدس کا تذکرہ اس ذوق کے ساتھ سنیں کہ کاش قبر میں وہ ہاتھ اشارہ کر کے کہے منکر نکیر یہ تو میرا ہے۔ ذرا ایک بار بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ آخر تک بیٹھا ہوا میرے آقا کا ہر غلام کہے سبحان اللہ۔ آؤ یارو اس ہاتھ کا ذکر قرآن سے کرتے ہیں۔ مقام حدیبیہ ہے، 6 ہجری ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے بیعت لے رہے ہیں۔ اب ذرا بیعت کا تصور اپنی آنکھوں میں جما کر، اپنی سوچوں میں سما کر خود کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے جلوں میں محسوس کرتے ہوئے اس محبت کے ساتھ سماعت کریں کہ کیا منظر تھا۔ یوں میرے آقا کا ہاتھ، اوپر صحابہ کے ہاتھ، اور سب سے اوپر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ۔ جب یہ منظر رب ذوالجلال نے تکا، فرمایا جبرائیل جلد پیغام لے کے جا، کائنات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ بتا دے کہ اے لوگوں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے میں ہر شک کو اپنے دلوں سے نکال دو، ہر شبہ کو اپنے دماغ سے نکال دو۔ تکو اس منظر کو، ید اللہ فوق ایدیہم، ان ہاتھوں کے اوپر والا ہاتھ مصطفیٰ کا نہیں ہے، یہ خدا کا ہاتھ ہے۔ یہ مصطفیٰ کا ہاتھ نہیں ہے، یہ کس کا ہاتھ ہے؟ سب بولیے یہ کس کا ہاتھ ہے؟ آپ کو ایک بات بتاؤں، خدا کی قسم اس جملے نے سارے جھگڑے مٹا دیے، سارے جھگڑے مٹا دیے۔ فرمایا خدا کا ہاتھ ہے نا، اب اشارہ کر دے تو لاکھوں کی تقدیر بدل جائے، کسی شک میں نہ پڑنا، مصطفیٰ کا ہاتھ ہی نہیں ہے تو خدا کا ہاتھ ہے۔ اب کسی شبہ میں نہ پڑنا۔ کسی نے پوچھا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اماں جان یہ تو بتائیں آقا کے اس ہاتھ کی انگلیاں کیسی تھیں؟
محبت کیجئے گا ذرا حضور کے ذکر کے ساتھ۔ ام المومنین سے کسی نے پوچھا اماں جان آقا کی انگلیاں کیسی تھیں؟ امام بہقی دلائل النبوہ میں لائے ہیں، بڑی محبت سے سننے والی بات ہے۔ خدا کی قسم جواب انسان کے دل میں ایک عجب طرح کی چاشنی کا سمندر موجزن کر دیتا ہے۔ ام المومنین نے کہا تمہیں بتاؤں سرکار کی انگلیاں کیسی تھیں؟ فرمایا کأنہا کذبان فضۃ، فرمایا یوں لگتا تھا جیسے چاندی کی ڈلیاں ہوتی، جیسے چاندی کی ڈلیاں ہوتی ہیں۔ اب ذرا تصور ہی تصور میں تکو، چاندی کی ڈلیاں جگمگ 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 کر رہی ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مبارک ہاتھ کی انگلیاں جب ہواؤں فضاؤں میں لہرایا کرتی تھی، خدا کی عزت کی قسم جدھر جدھر ان انگلیوں کے اشارے ہوتے تھے ادھر ادھر نور کی کرنیں ماحول کو جگمگا دیا کرتی تھی۔ کسی نے سیدنا حضرت انس بن مالک سے پوچھا آپ بتائیں آقا کا ہاتھ کیسا تھا؟ ابھی ہم اٹھنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ابھی ہاتھ کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہاتھ کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی اٹھے گا تو دیکھیے کیا کیا فیض لٹائے گا، کیا کیا کرم کے خزانے لٹائے گا۔ کسی نے پوچھا حضرت انس سے یہ بتائیں حضور کے ہاتھ کیسے تھے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا مسستو خزتن ولا دیباجن ولا حریرتن الین من کف رسول اللہ۔ خدا کی عزت کی قسم کائنات کے ہر ریشم کی نرمی ایک طرف، مصطفیٰ کے ہاتھ کی نرمی اس سے کہیں زیادہ۔ اتنا نرم و گداز ہاتھ، چاندی کی ڈلیوں جیسا ہاتھ، نور کی کرنوں جیسا ہاتھ۔ آپ کو چاہیے نا خدا کی قسم یہ ہاتھ اٹھے گا تو بات بنے گی، یہ ہاتھ اٹھے گا تو آپ میں سے کون کون ہے جو چاہتا ہے قیامت کا دن ہو حضور کا ہاتھ میری خاطر اٹھ جائے؟ سارے چاہتے ہیں نا، تو پھر سارے مکین گنبد خضرا کا ذکر بھی اسی محبت سے سنو، اسی پیار سے سنو۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کہا تھا اس ہاتھ کی عظمت کا کیا پوچھتے ہو، ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، ارے مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ کہتے ہیں آقا قیامت کے دن کروڑوں کے لشکر جمع ہوں گے، آپ فقط اشارہ کریں گے، فرشتے سمجھ جائیں گے آقا کی منشا ہے ان کو جنت میں لے جاؤ۔ ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، ارے مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ اب آئیے وہ ہاتھ کیسے اٹھتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں امام بخاری نے اس کو تاریخ الکبیر میں لیا اور امام احمد نے اس کو مسند احمد بن حنبل میں لیا۔ ان دو ریفرنس سے یہ روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت حنظلہ کہتے ہیں میں چھوٹا سا بچہ تھا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کبھی کبھار آیا جایا کرتا۔ ایک دن میرے والد نے کہا بیٹا آؤ تجھے حضور کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں، عرض کرتا ہوں آقا میرے اس بچے کے لیے دعا کر دیں، میرے اس بچے کے لیے دعا کر دیں۔ حضرت حنظلہ کہتے ہیں میرے باپ نے مجھے لیا، حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ذو سن، میں بوڑھا آدمی ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، اس کے لیے برکت کی دعا کر دیں۔ کہتے ہیں سرکار نے ایک جملہ کہا، خوش نصیب تھے حضرت حنظلہ جن کی کانوں کی سماعتوں سے میرے مصطفیٰ کریم کے عطاؤں کے موجزن سمندر لیے ہوئے یہ لفظ ٹکرائے ہوں گے۔ فرمایا ادنو یا غلام، بیٹا ذرا قریب آنا، بیٹا ذرا قریب آنا۔ کہتے میں حضور کے پاس چلا گیا،
فمسح بیدہ راسی، میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے دست اقدس سے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ آؤ اس غنا کی پہلی مثال امام بخاری کی تاریخ کبیر کی روشنی میں جانے۔ کہتے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، کہتے ہاتھ لگنے کی دیر تھی، رب نے میرے سر کو شفاؤں کا مخزن بنا دیا، شفاؤں کا مخزن بنا دیا۔ کیسے؟ کہتے ہیں یؤتا بالشاۃ والبعیر والانسان بہ الورم فیمسحہ ویذہب عنہ او کما قال۔ کہتے ہیں خدا کی قسم مدینہ طیبہ میں کسی جانور کو کوئی ورم آ جاتا، کسی جانور کے تھن سوج جاتے، متورم ہو جاتے، کسی انسان کو زخم لگ جاتا، اس کے زخم کی وجہ سے جسم میں سوجن آ جاتی، وہ حضرت حنظلہ کے پاس آتے۔ حضرت حنظلہ کیا کرتے؟ فَيَطْفُلُ فِي يَدِهِ، اپنے ہاتھ پہ یوں تھوکتے، وہ ہاتھ اپنے سر پہ ملتے، وہ ہاتھ اپنے سر پہ ملتے، اور سر پہ ملتے ہوئے ایک جملہ بولتے، بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ۔ اے میرے مالک تیرے نام سے تیری خیرات طلب کر رہا ہوں، میرا کوئی کمال نہیں، جس دست مصطفیٰ نے میرے سر کو چھوا ہے اس کے اثر کی برکت کو یہاں پہ ظاہر کر دے۔ حضرت حنظلہ کہتے ہیں بس میں ہاتھ پھیر کے اس ورم والی جگہ پہ لگاتا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا کی برکت یوں ظاہر ہوتی کہ چشم زدن میں اس بیمار انسان کا ورم اس سے دور ہو جاتا۔ دوستو آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عتیق، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ جو حدیث آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں صحیح بخاری میں 5 مقامات پہ آئی ہے۔ کتنے مقامات پہ؟ ذرا سب بولیے کتنے مقامات پہ؟ 5 مقامات پہ صحیح بخاری میں یہ حدیث آئی ہے۔ آقا نے ان کو کسی مہم پہ بھیجا، گئے، کسی دشمن اسلام گستاخ رسول کو سزا دینا مقصود تھا، گئے مہم سے واپس آنے لگے، سیڑھیوں سے پاؤں پھسل گیا، نیچے گرے، ٹانگ ٹوٹ گئی، پنڈلی ٹوٹ گئی۔ صحیح بخاری کے لفظ ہیں فن کسرت ساقی، میری پنڈلی ٹوٹ گئی، فاصبتها بامامۃ، میں نے امامہ اتارا، اس سے ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو باندھا، کسی طرح چلتا چلتا حضور کی بارگاہ تک آ گیا، عرض کی آقا اس مہم میں میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے۔ آقا نے مسکرا کے کہا ابسط رجلک، گھبرا نہیں، ذرا پنڈلی کو آگے تو کر، گھبرا نہیں، ذرا ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو آگے تو کر۔ دوستو میں تصور ہی تصور میں آپ کا تعلق اس دامن شفاعت کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں۔ آؤ عبداللہ بن عتیق کا واقعہ اس ذوق سے سنیں کہ کاش قیامت کے دن گناہوں کے باعث، غفلتوں کے باعث، اپنی ہنجاریوں کے باعث، اپنی تمام تر سیاہکاریوں کے باعث جب اللہ کے عذاب سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں چہرہ مصطفیٰ پہ پڑیں گی، عرض کریں گے آقا فرد عیسیاں کی کوئی انتہا نہیں، اے مکین گنبد خضرا ابسط رجلک کی عطا کا واسطہ، کاش اس دن آپ یہ کہہ دیں ذرا نامہ عمل سامنے تو کر، سامنے تو کر، فرمایا اپنی ٹانگ آگے تو کر۔ حضرت عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں فبسطت رجلی، 5 بار صحیح بخاری میں حدیث آئی، فبسطت رجلی، کہتے میں نے ٹانگ آگے کی، فمسحھا، آقا نے اوپر دست مسیحائی پھیرا، کیا پھیرا؟ دست مسیحائی پھیرا۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت بات کی تھی، کہتے ہیں ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں،
سنگ ریزے پاتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں، اور آگے کہتے ہیں مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، ارے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ فماسحھا، آقا نے دست مسیحائی پھیرا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں فَكَأَنَّهَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ، خدا کی عزت کی قسم مجھے یوں لگا جیسے ساری زندگی میں میری ٹانگ کو کبھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو دوستو، ہاتھ جس سمت اٹھا آواز آنی چاہیے غنی کر دیا۔ جس جس کا عقیدہ ہے وہ میرے ساتھ بولے گا، میں بولوں گا ہاتھ جس سمت اٹھا، آپ کی پکار آئے گی غنی کر دیا۔ ہاتھ جس سمت اٹھا، سب بولیے ہاتھ جس سمت اٹھا۔ ارے اس مکین گنبد خضرا کی محبت میں جینے والوں، آؤ اس عقیدہ حق کو اپنے قلب و باطن میں اتار لو۔ ہاتھ جس سمت اٹھا۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ بدر ہے، اور اس روایت کو امام حاکم مستدرک میں لائے ہیں، امام ابو یعلا مسند ابی یعلا میں لائے ہیں، اور تو اور امام ابن حجر اسقلانی شارح بخاری الاصابہ میں لائے ہیں۔ غزوہ بدر ہو رہا ہے، اچانک تیر آیا، حضرت قتادہ کی آنکھ نکل کے رخسار پہ لٹک پڑی، آنکھ نکل کے رخسار پہ لٹک پڑی۔ دوستوں کو بتایا کہ میری آنکھ، یہ جو ڈیلا ہوتا ہے آئی بال، وہ نکل کے رخسار پہ لٹک رہا ہے۔ دوستوں کو بتایا یہ دیکھو، فَأَرَادُوا أَن يَقْطَعُوا، انہوں نے ارادہ کیا کہ اس کو کاٹ دیتے ہیں، تکلیف بہت زیادہ ہے، اس کو کاٹ دیتے ہیں شاید تکلیف کم ہو جائے۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کاٹنا بعد میں، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ، پہلے چلو سارے مل کے مصطفیٰ کے در کے سوالی بنتے ہیں، پہلے مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں، مکین گنبد خضرا سے پوچھتے ہیں۔ ان کا ٹھیک ہے، سارے مل کے آئے حضور کے پاس، کہا حضور اس کو کاٹ دیں؟ فرمایا لا، جب آ گئے ہو تو اب کاٹنا کہاں کا، جب آ گئے ہو تو اب آنکھ کو ضائع کرنا کیسا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کے لفظ ہیں فغمز حدقتہ براحتہ، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آنکھ کے ڈیلے کو پکڑا، آنکھ میں لگا دیا، فکان لا یدری ایو عینیہ اصیبت، فرمایا کوئی نہیں جانتا تھا کہ کون سی آنکھ کو حضرت قتادہ کی تیر لگا تھا۔ تو ہاتھ جس سمت اٹھا، سب بولیے ہاتھ جس سمت اٹھا۔ اور دوستو جو اب روایت دے رہا ہوں نا، امام بخاری اس روایت کو صحیح بخاری میں 6 بار لائے ہیں۔ کتنی بار؟ 6 بار۔ وہی مقام حدیبیہ ہے، وہی صحابہ کرام ہیں، اب کی بار حضرت جابر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہم حضور کے پاس گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لشکر میں پینے کا پانی ختم ہو گیا، لیس لنا ماء نتوضا ولا نشرب، نہ وضو کے لیے پانی ہے نہ پینے کے لیے پانی ہے، کرے تو کیا کرے؟ فرمایا اچھا کوئی ہے تھوڑا بہت پانی؟ کہا سرکار یہ جو پیالہ آپ کے سامنے پڑا ہے نا، بین یدیک، یہ جو سامنے پیالہ پڑا ہے بس یہ ایک پیالہ بھر پانی ہے۔ اب یہاں پہ آپ کی توجہ چاہوں گا دوستان مکرم، اللہ پاک نے میرے آقا کو دونوں قسم کی شانوں سے نوازا تھا۔ روٹین کا معاملہ ہوتا، مانگنے والے آتے، حضور اللہ سے دعا کر دیتے، حضور اللہ سے دعا کر دیتے۔ میرے اس جملے کو پھینک کے نہ جانا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ حق ہے، یہ اس آستانہ نور کا عطا کردہ وہ سچا پکا اور قرآن و سنت پہ مبنی عقیدہ ہے، جس کی بنیاد یا قرآن ہے یا میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ کہ حضور یہ پانی ہے،
آقا کا طریقہ یہ تھا، روٹین پروسیس ہوتا تو اللہ سے دعا مانگتے، یا اللہ یہ منگتے آئے ہیں ان کی جھولی بھر دے. اور اگر ایمرجنسی ہوتی نا، کیا ہوتی؟ ایمرجنسی ہوتی. رب نے محبوب کو اجازت دے رکھی تھی، محبوب ایمرجنسی ہو تو دعا کی ضرورت نہیں، براہ راست عطا کر دیا کر. اب کی بار حدیبیہ کی فضاؤں نے دیکھا دعا نہیں ہوئی، بلکہ منگتوں کے طلب کرنے پر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے براہ راست عطا کا فیض جاری ہوا. کیسے؟ صحیح بخاری کے لفظ سنیے، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الرِّكْوَةِ. میرے آقا نے اپنا وہ دست اقدس جو اٹھتا ہے تو غنی کر دیتا ہے اس پیالے میں رکھا. حضرت جابر کہتے ہیں فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ. کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، چشموں کی طرح میرے آقا کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. فرمایا اب پیو بھی، وضو بھی کرو. کسی نے پوچھا کم کن تم، جابر یہ بتاؤ اس دن کتنے لوگ تھے حدیبیہ میں؟ ایک پیالے پانی سے کتنے لوگوں نے پیا؟ حضرت جابر نے وہی بات کی جس پہ بنیاد اعلی حضرت نے رکھی ہے. اعلی حضرت نے رکھی ہے. کہا ایگزیکٹ فگر بعد میں بتاتا ہوں، پہلے یہ سن لو، لو کننا مئات الف لکفانا. خدا کی عزت کی قسم اگر اس دن ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو مصطفیٰ کی انگلیوں سے نکلے پانی کے چشمے کافی ہوتے. اعلی حضرت نے اسی مقام پہ کہا تھا انگلیاں ہیں فیض پر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. اور صدقے اس انعام کے اہل سنت والجماعت مبارک ہو آپ کو کہ یہ عقیدہ ملا، صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے، دو عالم میں ہو رہی ہے تمہاری واہ واہ. اور نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروما، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروما، کس شان سے اڑتی ہے گرد سواری واہ واہ. تو دوستو یہ وہی عقیدہ ہے. اور میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، اور یہ بات بالخصوص میں سٹیج پہ موجود علماء حضرات کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. جو حدیث آپ کو دے رہا ہوں صحیح بخاری میں یہ حدیث 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، پورے 15 بار آئی ہے. کتنی بار؟ 15 بار یہ حدیث صحیح بخاری میں آئی ہے. حدیث کے 3 حصے ہیں. میری ناقص رائے ہے، غلط ہو سکتی ہے، اصلاح ہو جائے گی، لیکن خدا کی عزت کی قسم موجودہ حالات میں یہ حدیث ہر انسان کو جھنجھوڑ کے بتا رہی ہے. مسلم تجھے بتاؤں تیری ذبح حالی کا سبب کیا ہے. 15 مقامات پہ حدیث آئی. پہلا حصہ اللہ نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. یہ پہلا حصہ ہے. دوسرا حصہ چھوڑتا ہوں، تیسرا حصہ بتاتا ہوں. تیسرے حصے میں میرے آقا نے فرمایا لن تزال امر هذه الامه مستقیما، لن یزال امر هذه الامه مستقیما حتی تقوم الساعة کما قال. فرمایا جب تک اس عقیدے پہ قائم رہو گے نا، اس عقیدے کو تھامے رکھو گے، فرمایا چاہے قیامت کا زمانہ آ جائے میری امت کا معاملہ بگڑ نہیں سکتا، میری امت کا معاملہ خراب نہیں ہو سکتا، میری امت کبھی ذلت و پستی کا شکار نہیں ہو سکتی. اب یہ پہلا حصہ اور آخری حصہ، توجہ کیجئے گا بات کی طرف. پہلا حصہ کیا کہ
کہ اللہ جس کو بھلائی دینا چاہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ آخری حصہ کیا کہ جب تک اس معاملے کو تھامے رکھو گے معاملہ بگڑ نہیں سکتا۔ اب بیچ کا حصہ کیا ہے؟ وہ کیا معاملہ ہے جو بھلائی بھی ہے، جو دین کی سمجھ بھی ہے، جس کو تھامتے ہوئے انسان بہک نہیں سکتا، جس کو تھام کر انسان گمراہ نہیں ہو سکتا۔ وہ عقیدہ ہے جس کو میرے آقا نے صحیح بخاری میں 15 بار ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اے لوگوں کائنات کی ہر شے دینے والا خدا ہے، بانٹنے والا مصطفیٰ ہے۔ فرمایا یہ عقیدہ آج امت ذلت کا شکار ہے کہ واللہ یعطی کا عقیدہ ہے، انما انا قاسم ان کا عقیدہ نہیں ہے۔ سو تفقہ فی الدین بھی جاتا رہا، خیر و بھلائی بھی جاتی رہی، امر امت کا مستقیم ہونا بھی جاتا رہا۔ اسٹیج کا لوگو پیغام یہ ہے کہ اگر چاہو کہ آج پھر امت اپنی عظمت رفتہ کو پالے، امت کی ڈگمگاتی کشتی ساحل کی طرف پھر رواں دواں ہو جائے، تو اس عقیدے کی اصلاح کر لو، انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ دینے والا خدا ہے، بانٹنے والا مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس خیال پر کہ بے حد و بے شمار خطائیں سہی مگر، بے حد و بے شمار خطائیں سہی مگر، کچھ غم نہیں کہ لاج ہے اب مصطفیٰ کے ہاتھ، کچھ غم نہیں کہ لاج ہے اب مصطفیٰ کے ہاتھ، طاعت ہے فرض ہم پہ خدا اور رسول کی، طاعت ہے فرض ہم پہ خدا اور رسول کی، عزت خدا کے ہاتھ ہے یا مصطفیٰ کے ہاتھ، عزت خدا کے ہاتھ ہے یا مصطفیٰ کے ہاتھ۔ اور دوستو آخری پیغام پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے کہا، میں ہوں گدھائے کوچہ آل نبی نصیر، میں ہوں گدائے کوچہ آل نبی نصیر، دیکھے تو نار جہنم مجھے لگا کے ہاتھ، عزت خدا کے ہاتھ ہے یا مصطفیٰ کے ہاتھ، عزت خدا کے ہاتھ ہے یا مصطفیٰ کے ہاتھ۔ اللہ کریم میرا کہنا آپ کا سننا قبول کرے، اور ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بہد سماحت پہ، لاکھوں سلام۔ کاش یہ ہاتھ قبر میں بھی اٹھے، حشر میں بھی اٹھے، قبر میں اٹھے منکر نکیرو نہ چھیڑو یہ میرا ہے، حشر میں اٹھے اے ملائکہ نہ چھیڑو یہ میرے غلام فقیہ اعظم کے عرس پہ محبتوں کے جام لٹانے والا ہے۔ اللہ کریم آپ کو اپنی رحمتوں سے حصہ وافر عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔